میرا نام ہنا ہے۔ میری شادی 25 سال کی عمر میں میرے کزن کے ساتھ ہوئی۔ میرا سسرال جس جگہ پر ہے وہاں پہلے انگریزوں کے زمانے میں ایک خوفناک کنواں ہوتا تھا۔ بعد میں لوگوں نے اس کنویں کو بند کر کے گھر بنا لیے۔ اسی کنویں کے اوپر میرا گھر تھا اور اس کنویں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ میں اور میرے شوہر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، لیکن ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آخر بہت علاج اور دعاؤں کے بعد مجھے خوشخبری ملی۔ ایک دن میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہیں بیٹھے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں کمرے کی طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وہاں دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت ڈر گئی۔ ایک رات میں لان میں واک کر رہی تھی تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا۔ میں نے سوچا یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ ایک دم اس عورت کا چہرہ خوفناک ہونے لگا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کو چھونے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تم باہر لان میں بے ہوش پڑی تھیں۔ وہ مجھے اٹھا کر لائے۔ میں نے ان کو سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر پھر وہ وقت آیا جب میری بیٹی اس دنیا میں آئی۔ ہم سب اس کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ وہ نارمل بچوں کی طرح نہ ہنستی تھی، نہ روتی تھی اور نہ ہی دودھ پیتی تھی۔ بس جو بھی اس کے پاس جاتا اس کو گھور کر دیکھنے لگتی۔ میں اور میرے شوہر اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے میں کافی سارے لوگ ہیں اور زور زور سے بول رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میری بیٹی وہاں پر تھی۔ میں نے سارے گھر میں اسے ڈھونڈا، وہ مجھے نہیں ملی۔ میں نے لان میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں پر تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ یہاں کیسے آئی ہے۔ میں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ ہنس رہی تھی، جیسے کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہو۔ میں ڈر کر اسے وہیں چھوڑ کر واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو وہ کمرے میں اپنے جھولے میں تھی۔ اکثر ایسا ہونے لگا، وہ بچی وہاں سے غائب ہو جاتی اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس اپنے جھولے میں آ جاتی۔ میں اور میرے شوہر بہت ڈر گئے تھے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اسے اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جھولے میں میری بیٹی نہیں ہے۔ پھر وہ چڑیل ہمیشہ کے لیے اس کو لے کر غائب ہو گئی۔ ہم نے ڈر کر وہ جگہ اور گھر چھوڑ دیا۔
اب اس واقعے کو گزرے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اب ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے پاس ہے۔ ہیلو دوستو، آج جو میں آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی دکھ اور تکلیفوں سے بھر گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں خوشی سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ میری پوری زندگی بدل گئی۔ میں اور میرے شوہر جاب کرتے تھے۔ مجھے اپنے گھر اور اپنی 8 سال کی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا کی ضرورت تھی۔ ایک دن ایک ایجنسی والوں کا فون آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا کا کہا تھا۔ ہم اس آیا کو بھیج رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد گھر کی بیل بجی۔ ہم نے دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ ضروری معلومات لینے کے بعد ہم نے اسے اپنے گھر کام پر رکھ لیا۔ وہ آیا میری بیٹی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شروع میں میری بیٹی اس سے ڈرتی تھی، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس سے بہت مانوس ہو گئی۔ آیا میری بیٹی کے ساتھ کھیلتی اور اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اور میرے شوہر بہت خوش تھے۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ کسی بچے کی رونے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی بستر پر نہیں ہے، اور غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ رونے کی آواز میری بیٹی کی ہے۔ میں گھبرا کر تیزی سے اٹھی اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے نیچے آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ ہماری بیٹی کمرے میں نہیں ہے اور وہ رو رہی تھی اور مجھے بلا رہی تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ ہماری بیٹی کمرے میں مزے سے بستر پر سو رہی ہے۔ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو واقعی ایسا ہی تھا۔ میری بیٹی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ میرے پاس نہیں آتی تھی۔ اگر میں اس کو زبردستی بلاتی تو وہ مجھے غصے سے گھورنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ سارا دن آیا کے پاس رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اب میری بیٹی نہیں رہی۔ میں اس کے رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ایک رات 12 بجے میں پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تو میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کوئی بچہ باہر فٹ بال سے کھیل رہا ہے۔ میں ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اب بچے کا سایہ مجھے اکثر گھر میں نظر آنے لگا، اور دوسری طرف میری بیٹی مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ ایک دن میں جاب سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی عجیب طریقے سے زمین پر بیٹھی کوئی چیز کھا رہی ہے اور ساتھ ہی عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ میری چیخ سن کر میرے شوہر وہاں آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہماری بیٹی کیا چیز کھا رہی ہے، تو انہوں نے دیکھا اور مجھے کہا کہ دیکھو یہ تو نوڈلز کھا رہی ہے۔ ایک دن مجھے کام کی وجہ سے آفس سے نکلتے ہوئے رات ہو گئی۔ میں گھر آئی، اپنی بیٹی کو آواز دی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔
मैं घर की पिछली तरफ आया के कमरे में गई तो देखा कि वो आया के साथ सो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जबरदस्ती उसको सोते हुए उठाया और खींचकर अपने साथ लाने लगी और आया को डांटने लगी कि तुमने इसको अपने साथ क्यों सुलाया था। मैं उसको खींचकर अपने कमरे में लाने लगी, लेकिन उसमें इतनी ताकत आ गई कि मेरे लिए उसको ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। उसने मेरे से हाथ छुड़वाया और गुस्से से मुझे घूरने लगी और गुस्से से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। मैंने उसको डांटा कि ये क्या कर रही हो, लेकिन उसका गुस्सा कम ना हुआ। एक दिन मैंने अपने शौहर को कहा कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, अब मैं अपनी बेटी की खुद ही देखभाल किया करूँगी, आप इस आया को निकाल दें। मेरे कहने पर उन्होंने आया को बुलाया और कहा कि तुम अब यहाँ से चली जाओ, हमें अब आया की ज़रूरत नहीं है। आया ने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने कहा तुम एक हफ्ते तक अपना बंदोबस्त कर लो और यहाँ से चली जाओ। वो खामोशी से मेरी बेटी को देखती हुई किचन में चली गई। अगली सुबह जब मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसका चेहरा खौफनाक था और वो और आया जोर जोर से हंस रही थी। मैंने उसी वक्त अपनी कज़न को फ़ोन करके सारा माजरा बताया और अगले दिन मेरी कज़न एक बुजुर्ग के साथ मेरे घर आई। वो नेक बुजुर्ग थे। उन्होंने घर में हर कमरे का जायजा लिया और बताया कि इस घर में चुड़ैल और एक बच्चे की रूह रहती है। बच्चे की सिर्फ रूह है, उसका वजूद नहीं है और तुम्हारी बेटी की सूरत में उसको वजूद मिल गया है। मैं और मेरे शौहर ये सुनकर बहुत परेशान हुए। हमने उन बुजुर्ग को कहा कि हमारी मदद करें, हम इससे कैसे जान छुड़ाएं। बुजुर्ग ने एक तावीज़ दिया कि इस तावीज़ को पानी में डालकर अपनी बेटी को नहला देना, इसमें जो बुरी रूह है वो निकल जाएगी। वो बुजुर्ग चले गए। मैंने पानी बनाया। जब उसमें तावीज़ डालने लगी तो मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से वहाँ गई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। जब मैं वापस आई तो वहाँ तावीज़ भी नहीं था। मैंने ढूंढा लेकिन तावीज़ नहीं मिला। मैं गुस्से में बाहर गई और आया को बुलाया और अपने शौहर को कहा कि इस आया को कहें यहाँ से चली जाए। आया ने कहा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन एक दफ़ा मुझे अपनी बेटी को गले लगाने दो। हमने कहा ठीक है, जल्दी करो। इसने मेरी बेटी को गले लगाया और एकदम मेरी बेटी के साथ मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। मैंने हर जगह पर जाकर ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इतने में मेरी कज़न का फ़ोन आ गया, जिसको मैंने सारा माजरा बताया। वो उन बुजुर्ग को लेकर घर आई। उन्होंने बताया कि वो औरत चुड़ैल थी, उसको अपने बच्चे के लिए एक जिस्म की ज़रूरत थी। तुम्हारी बेटी को तो वो कब की मार चुकी थी और उसमें जो रूह थी वो उस चुड़ैल की बेटी की थी और वो उसको साथ ले गई है और अब तुम सब्र करो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इस वाक़ये ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं अब जिंदा लाश की तरह अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ हुए इसी तरह के और वाक़यात सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।